بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت بڑے بزرگان دین، 800 ہزار برس پہلے والے، اور پھر مفتی صاحبان، علماء، یہ سب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے سیرت کے، پیدائش سے لے کر آخر تک تھوڑا تھوڑا جس طرح موقع ہو گھر میں، اور جہاں نعت شریف پڑھی جائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ کے محبت کے اشعار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک، فرمایا وہاں مسلسل رحمتیں برستی رہیں گی۔ ایک کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشر الطیب، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب لکھتے لکھتے بستی میں آس پاس علاقے میں تعاون آ گیا، جیسے کورونا ہے نا، ایسے تعاون آ گیا۔ روزانہ ایک بستی سے 8 10 جنازے نکلتے تھے۔ حضرت تو سیرت کی کتاب لکھ رہے تھے، تو جیسے یہ تعاون شروع ہوا اور تیزی سے بڑھا تو تھانہ بھون میں ایک موت بھی نہیں ہوئی۔ ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ 2-3 دن تک دیکھا کہ سیرت کا لکھتا ہوں تو اموات نہیں ہوتی، اور ضروری کام تفسیر قرآن پاک کی ایسی اللہ نے لکھوائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے، شاید دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں وہ تفسیر نہ ہو، تفسیر بیان القرآن۔ جب دیکھیں تو جنازے نکل جائیں، پھر حضرت نے پابندی سے لکھنا شروع کیا، آخر تک ایک بھی انتقال نہیں ہوا۔ رزق میں برکت الگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرے جب ہوں گے تو آدمی کو حیا آئے گی، گناہ چھوڑے گا، جب گناہ چھوڑے گا اللہ کی دوستی ملے گی۔ عجیب ترتیب ہے۔ لیکن پھر میں نے اس دن آپ کو بتایا بھی تھا کہ اشعار کی شرطیں ہیں۔ 3 احادیث مبارکہ پڑھ کے بھی سنائی تھیں، جس میں نے بتایا تھا کہ ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر کے 100 اشعار سنے۔ پھر دوسری حدیث پاک سنائی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر لگتا تھا مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، اے اللہ حسان کی مدد جبریل امین کے ذریعے فرما۔ پھر میں نے شرطیں بھی بتا دیں، پیسوں کا لین دین نہ ہو، مرد عورت ساتھ ساتھ نہ ہو، گانا باجانا میوزک نہ ہو، اور شرعی پردے کے ساتھ عورتیں الگ ہوں، اشعار پڑھنے والا شیو کر کے حرام کام نہ کیا ہوا ہو، اور اس کا مونچھیں شریعت کے حساب سے ہوں، بال سنت کے مطابق ہوں، ٹخنا چھپانا حرام میں، مردوں کو ٹخنا کھلا ہوا ہو، پیسوں کی بکنگ نہ ہو، یعنی 4 مہینے دم بک ہیں، یہ سب شرائط اس کے اندر ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے، اور الفاظ میں شرک نہ ہو اور بدعت نہ ہو، تو یہی اشعار یہ جناب عبادت بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 2:30 بجے تک ہم نے اشعار سنے، 2:30 بجے رات تک، 3 بجے تک سنے، واہ واہ نور برس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ نماز فجر کی نہیں پڑھی، گناہ کیا۔ دیکھیے گناہ کیا۔ ایک آدمی گھر میں سیرت پر بیان لگا رہا ہے، اگر مجھ پر اعتماد ہے، فرض کریں 1% بھی سیرت پر بیان نہیں ہوا ہے، پہلے کورونا سے 2 مہینہ پہلے 1.5 مہینے تک روزانہ بیان ہوتا تھا، اور ہمارے ساتھی ہدیے کے طور پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، پیسے کسی بھی بیان کے نہیں لیتے۔ پھر کورونا میں نشر الطیب الحمدللہ اللہ نے شروع کروائی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں ان 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کروں گا جو ایک جہاد میں نہیں گئے تھے، پھر اللہ نے کیسا ان کو اپنا پیارا بنایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہے تھے، اور رات کو الحمدللہ بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہوا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جنہوں نے عمل کیا اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ تو تقریباً سب ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں، ہم کہاں تھے بیٹھے ہوئے، دل نور سے بھر رہا تھا۔ تو میں نے انہیں مشکات شریف کی جو حدیث پاک ہے الحمدللہ جو ہمارے شیخ نے ہمیں سکھایا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، مشکات شریف کی شرح مرقات میں سے سنایا میں نے 11 جلدوں میں، 11 والیوم 11 والیومز میں، کہ جہاں اللہ والے کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، چاہے جائے کہ وہ خود بھی موجود ہوں، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے تذکرے تو دور کی بات، ان کی موجودگی تو دور کی بات،
ان کا دل میں خیال آ جائے، تصور آ جائے، دل نور سے بھر جاتا ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا معاملہ ہوگا بھائی، جن کی توبہ کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا۔ جناب ان تینوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس واقعے میں عاشقوں کے لیے بڑے سبق کی بات ہے، جو اللہ کے عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ لوگ بھی جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، اب چھٹکارا نہیں لگتا، ان کے لیے بھی بڑا سبق کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، فائدہ کیا ہے؟ ان کا بھی جواب ہے اس کے اندر۔ جناب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئیں ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر مہربان ہوا ان پر اللہ تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ ہی مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب ان تین صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اور رسول ان سے ناراض ہیں اور جہاد میں پیچھے رہ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے صحابہ نے 50 دن تک اللہ سے پوچھ کر بولنا چھوڑ دیا، تو ان پر کیا گزری ہوگی یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ان کے غم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، اپنے عاشقوں کے غم کو۔ اگر یہ صحابہ خود بیان کرتے تو اہل دنیا یقین نہ کرتے، لیکن حق تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی بلندی شان دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ان کی غم کی گواہی دی، اور ان کے اس غم کو قرآن پاک کا جز بنا دیا کہ باوجود زمین تنگ ہونے کے، وسعت وسیع ہونے کے، ان پر تنگ ہو گئی تھی اور وہ اپنے جانوں سے بیزار ہو گئے۔ مومن کی یہی شان ہونی چاہیے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بد نظری فلم وغیرہ ہو جائے تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو۔ یہ عاشقوں کا آ گیا، کھانا اچھا نہ لگے، کیوں؟ ارے بھائی رزق کھا کر جو میرے اندر بلڈ بنا، اس سے جو اعضاء میں طاقت آئی، میں نے گناہ کیا، اب میں رضا کو میں نے ناراض کیا، رزق کیسے کھاؤں؟ تو پہلا توبہ کرتے ہیں پھر رزق کھاتے ہیں۔ اور توبہ کے لیے کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے سمندر میں بیچ میں لٹکنے کی، کوئی قبرستان میں جانے کی لیٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی چھت پر جانے کی ضرورت نہیں، بس بیٹھے بیٹھے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جناب مومن کی شان یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بد نظری ہو جائے تو پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہو اور اپنی جان سے بیزار ہو جائے۔ جس کو یہ بات حاصل نہیں تو سمجھ لو کہ اس سے اللہ کا تعلق کا چراغ نہایت ضعیف ہے۔ اس کو بہت اللہ سے رونا چاہیے اور اللہ سے تعلق کو قوی کرنے والے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے اللہ کو پا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ناکامی نہیں۔ یہ جملے جو ہیں یہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا کے ہیں، آگے سنیے۔ یہ تین حضرات حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ تینوں انصاری تھے، مدینہ شریف کے رہنے والے، جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات جہاد میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس وقت اتفاق سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے۔ منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ ہماری طرح جھوٹ بولیں آپ بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے، منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے اور جھوٹی قسمیں، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، لیکن ان کے دلوں نے ملامت کی، ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کی۔ جناب جس سے ملامت سے پرواہ نہیں کرتے، اپنا آپ کو ملامت ہوا۔ یہ آیت یہاں کے لیے نہیں ہے، میں نے وہ ملامت کرنے والوں کے لیے جو دین پر چلنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اللہ کے عاشق جو ہیں ان کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ میں نے دوسری آیت کو یہاں لے آیا، اس آیت سے تعلق نہیں اس کا۔ ان کے دلوں نے ملامت کی، ایک گناہ تو جہاد سے پیچھے رہنے کا کر چکے،
اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں. جھوٹ تو گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور بدبو سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے سلام اور کلام بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان سب کی حقیقت کھول دی. جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، منافقوں کا. اور تین بزرگوں نے سچ بولا اور اعتراف قصور کیا، ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی. اور 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قطع تعلق اور سلام اور کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخری اور مبارک باتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے. واقعہ اس طرح ہے، ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے جتنے غزوات میں شرکت کی ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ جو اچانک پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا. اس میں شریک نہیں ہو سکا. میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا. مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. فرمایا اپنا واقعہ خود بتا رہے ہیں کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا. بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑی دور کا تھا. مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری تیاری کریں. اس غزوے میں شریک ہونے والوں کی تعداد مسلم شریف کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد اور ایک روایت کے مطابق 30,000 سے زائد تھی. اب دیکھیے آگے واقعہ. اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا. نہ گئے تو کسی کو خبر نہ ہوگی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تو وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے میں مشغول تھے. جناب میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، لیکن یوں ہی آج کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کئی راستے میں مل جاؤں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا. صحابہ اتنے تھے، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہیں؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا. پہلے مال نہیں ہوتا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھائی آپ نے یہ بری بات کہی ہے. یا رسول اللہ بخدا میں ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی. قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر لیتا، تیار کر لیتا اور ایسی بات پیش کر دیتا کہ آپ کی ناراضگی سے نکل جاتا. میرے دل میں خیالات وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب خبر ملی کہ آپ تشریف لے آئے تو خیالات فاضلہ میرے دل سے مٹ گئے. میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضی سے کسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا. مجھے صرف سچ ہی نجات دے سکتا ہے. اصب عادت آپ چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینے میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی. ارے کھڑکیاں بند بھی، جزاک اللہ، میرے پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے. میں نے دیکھا کہ پنکھے تو بند ہیں. جزاک اللہ جس نے کھڑکی بند کی، شاباش، جزاک اللہ. موزے بھی پہنا دیں تو اور جزاک اللہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ہماری ماؤں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے اور پھر سب کچھ روکنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، جھوٹے قسمیں کھائیں وغیرہ، اسی حال میں بھی حاضر خدمت تھا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے، ونزلت علیہم السکینہ، ہم پر سکینے کا نور نازل ہو رہا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ آسمان میں ہمارا ذکر فرما رہے ہیں۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کیا کرتا ہے، یعنی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شبہ و شک میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ کیونکہ مجھے بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر لیں۔ اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے آپ مجھ پہ ناراض ہوں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ صحیح بات یہ کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شخص نے سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا، اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند لوگ میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے، اس سے پہلے ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی؟ اس وقت کے عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے رہ جانے والوں نے پیش کیا۔ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے۔ یہاں یہ ہے آیت، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا، مگر میرے دل نے کہا کہ میں ایک گناہ کو 2 گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کر گزروں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پیچھے رہنے والوں میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں 2 صحابی اور ہیں رضی اللہ عنہما جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا۔ ان کو بھی وہی جواب دیا گیا۔ میں نے پوچھا وہ کون؟ کہا ایک مرارہ بن ربی، دوسرے ہلال بن امیہ۔ ان میں سے مرارہ کے نہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے غزوات حاصل میں حصہ لیا ہے، اس سال نہ جاؤ جہاد میں تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب ان کے متنبع ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا، یہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے، تو یہ خیال کیا اس سال جہاد میں نہ جاؤں تو کیا ہوگا، تو اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کی تقلید قابل تقلید ہے، بس ختم۔ صحابہ بھی تقلید کرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم تینوں کے سلام کلام کرنے منع فرمایا۔ ہمارا یہ حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کہ ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کا کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان ہیں جو ان سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی یہ فکر تھی اگر میں اسی حال میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے۔
یا خدا نخواستہ عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے تو عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل اور خوار پھرتا رہوں گا. اس کی وجہ سے میرے لیے زمین، ساری زمین بیگان اور ویران نظر آنے لگی. اس حالت میں ہم پر 50 راتیں گزر گئی. اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھے رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں ان جوان آدمی میں تھا، باہر نکلتا چلتا پھرتا تھا، نماز میں سب مسلمان کے شریک ہوتا، بازار میں پھرتا، مگر نہ مجھ سے کوئی کلام کرتا نہ سلام کا جواب دیتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تو ہونٹوں کو مبارک دیکھتا کہ حرکت ہوئی یا نہیں. میں آپ کی قریبی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف نماز میں دیکھتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں. جب یہ بے رخی ہوئی تو میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں نے ان کو سلام کیا. خدا کی قسم یہاں بڑی نصیحتیں ہیں. یہ دوستی ووستی رشتہ داری کچھ نہیں، پہلے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو آج کل دعوتوں میں جاتے ہیں نا حرام میں، فلاں رشتہ دار ہے، بیوی کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے تو بیوی ناراض ہو جائے گی. ٹی وی کیبل نکال دیا گھر میں، بیوی ناراض ہو جائے گی. میں نے پوچھا ہے قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو صرف انہوں نے اتنا کہا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول. میں رو پڑا. اب سنیے بڑا ایسا واقعہ کہ میں کیا عرض کروں. اسی زمانے میں ایک روز مدینے کے بازار میں چل رہا تھا. اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینے میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا. وہ آدمی میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا. اس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے نعوذ باللہ آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے. تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ ایک اور امتحان اور آزمائش ہے کہ اہل کفر مجھ سے اس کی تما اور توقع ہو گئی میں ان کے ساتھ مل جاؤں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آگے بڑھا اور ایک دکان پر آگ تنور لگا ہوا تھا، اس آگ میں اس خط کو ڈال دیا، رومال کو ڈال دیا ریشمی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تو اچانک دیکھا کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ میرے پاس آ رہے ہیں. آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم دیا کہ تم اپنے بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. جناب حضرت کعب سے فرمایا. میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، بس عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ. اسی طرح حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا. میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے. اطاعت دیکھتے جائے نا. اس کی نصیحتوں کو کون سنبھال سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ بس ایک ہی بات سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ، اور جنہوں نے عمل کیا اللہ والے، اور جو عمل کر رہے ہیں اور جو کریں گے ان کے پیچھے چلیں. اس کے بارے میں الگ نصیحتیں ہیں. جناب ہلال بن امیہ کے اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: ہلال بن امیہ بوڑھے ضعیف آدمی ہے، کوئی ان کا خادم نہیں، وہ ضعیف البصر بھی ہیں. کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا: وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ طاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کے ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ ہلال نے اجازت کی. میں نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں. اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کے ساتھ رہنا احتیاط کے خلاف ہے. چنانچہ اس سال میں 10 راتیں اوز گزر گئیں، یہاں تک کہ 50 دن مکمل ہو گئے. اس وقت
اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. وہی آئی 50 دن کے بعد. ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کیسے معاف کریں گے. ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت حاضر تھیں، انہوں نے عرض کیا اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا اور رات کی نیند مشکل ہو جائے گی. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور میری حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی. ہم تو گناہ کر کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا، زمین کیا ہمیں تنگ لگے گی، اپنی جان سے کیا بیزار آئیں گے. زنا تک، گندی فلموں تک کے بھی ہمیں سر میں درد کیا، غم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بس اسی میں گھسی ہوئی ہیں، فیشن میں اور موبائلوں میں. اللہ ماشاء اللہ، حیا بھی نہیں آتی کہ ہم کیسے پروگرام دیکھ رہی ہیں. مجھ پر میری جان اور زمین باوجود اس سے تنگ ہو چکی تھی.